بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت سلیم بھی ہو۔ کسی کی فطرت سلیم ہی نہ ہو تو اپنے ظاہر کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، نہ کپڑے دھوتا ہے، نہ جسم دھوتا ہے، نہ منہ دھوتا ہے، منہ میں بدبو اٹھتی رہتی ہے، جسم میں پسینے کی بدبو اٹھتی رہتی ہے، کپڑے ناپاک یا میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فطرت سلیمہ ہے تو نہائے گا، دھوئے گا، منہ کو صاف کرے گا، مسواک کرے گا، برش کرے گا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی طرف بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کی طرف بھی الگ الگ توجہ دلائی گئی۔ زیر ناف کے بال نکالنے کی تاکید کی گئی، بغلوں کے بال صاف کرنے کی ہدایت دی گئی، اسی طرح نہانے دھونے کے احکام دیے گئے، منہ کی صفائی کا خاص طور پر حکم دیا گیا، مسواک کی تاکید کی گئی، ناخنوں کو تراشنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ پاکی صفائی انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر من فطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ ان میں یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اگنے والے بالوں کو نکالنا، مونچھوں کو تراشنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو فطرت قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے صفائی، پاکی، تہذیب، شائستگی۔ لہذا جو آدمی بھی فطرت سلیم پر قائم رہتا ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو بناتے ہیں، بنانے کا حکم بھی ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے باطن کو سنواریں، باطن کی گندگیوں کو نکالیں، باطن کے اندر جو غلاظت، نجاست، ناپاکی جم گئی ہے، بس گئی ہے، رچ گئی ہے، ان سب چیزوں کو کھرچ کھرچ کر باہر نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ظاہر سے زیادہ ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے انسان کچھ دنوں تک نہائے نہ، منہ نہ دھوئے، بالوں کی صفائی نہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سڑن پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، کوئی آدمی اس کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، وہ اگر بولے تو لوگ بھاگیں گے، ارے کیا بدبو آ رہی ہے منہ میں سے، کیا بدبو آ رہی ہے بغلوں میں سے، کپڑے دیکھو کیسے ہیں۔ جب انسان ظاہری پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تو سڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر جب آدمی اپنے باطن کی اصلاح کی فکر نہ کرے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے
کہ اس میں جو چاہے گندگی پڑتی رہے، جو چاہے غلاظت اس کے اندر داخل ہوتی رہے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر اس کا دل بھی اسی طرح سنڈاس بن جاتا ہے، یعنی گندگی کا اڈا بن جاتا ہے۔ لیکن وہ باطنی ناپاکی ہونے کی وجہ سے ہماری ظاہری آنکھیں، ہماری ظاہری ناک اور ظاہری احساسات اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اگر وہ ادراک ہو جائے تو پھر ایسی حالت ہو جائے گی کہ کوئی انسان کے بازو بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ ارے کیا بدبو ہے، کیا گندگی ہے، کیا قباحت ہے، کیا غلاظت ہے، لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے سے۔ لیکن اللہ نے اس گندگی کو اندر چھپا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہا ہے، نہ خود کو نہ دوسروں کو۔ لیکن اہل اللہ اس کا احساس کر لیتے ہیں، اہل اللہ کو اس کا شعور ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی وہ احساس باتوں سے ہو جاتا ہے، کبھی طرز عمل سے ہو جاتا ہے، اور کبھی بغیر اس کے بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑی گندگی والا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گندگی جب اندر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو انسان بہت ہی غلیظ و پلید و ناپاک ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ظاہر کی تو اصلاح کرتے ہیں، کپڑوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کپڑوں میں عیب نکل آئے تو اس کپڑے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے ٹیلر نے سیا کپڑا لیکن ڈھنگ کا نہیں سیا، ایک طرف کو لمبا کر دیا، ایک طرف کو چھوٹا کر دیا، ایک آستین کو لمبا کر دیا اور ایک آستین کو چھوٹا کر دیا، یہ ایک کو ٹائٹ کر دیا، ایک کو ڈھیلا کر دیا، بٹن ٹھیک نہیں ٹانگا، جو پسندیدہ بٹن تھے وہ نہیں لگایا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کے منہ پہ مار کے آتے ہیں کہ تو ہی رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی کپڑا ہے سینے کا؟ یعنی ہم اپنے ظاہر اور ظاہری چیزوں کے لیے تو اس قدر توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم باطن کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں میں غصہ سمایا ہوا ہے، حسد گھسا ہوا ہے، بغض پڑا ہوا ہے، ریاکاری اس کے اندر جمی ہوئی ہے، تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور اپنی شہرت، ناموری وغیرہ کے لیے جذبات اس کے اندر کھپتے چلے جا رہے ہیں، شہوت، خواہشات اندر پک رہے ہیں، لیکن ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ میرا دل کیا ہو گیا ہے۔ ارے یہ دل ہے یا پتھر کی سل ہے؟ کیا کیا اس کے اندر بس گیا ہے؟ اسے تو پاک ہونا تھا، اسے تو صاف ہونا تھا، اسے تو بڑا پاکیزہ ہونا تھا، اسے تو معطر ہونا تھا، مجلہ مصفہ ہونا تھا، بہت پاکیزہ ہونا تھا، اتنا پاکیزہ کہ ہم یہ کہہ سکتے، ہماری زبانوں پہ یہ آتا کہ جیسے خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کوئی تمنا نہیں ہے، دنیا کی خواہش نہیں ہے، کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے، سب نکال دیا، سب پھینک دیا، اس کو پاک کر دیا، اس کو صاف کر دیا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ خطاب کس سے ہے؟ اللہ سے خطاب ہے۔
اے اللہ میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، اپنے دل کو میں نے صاف کر لیا ہے، گندگیوں کو نکال کے پھینک ڈالا ہے، اس قلب کو میں نے آپ کے لیے سجا دیا ہے، گھر کے اس دل کو، دل کے اس گھر کو آپ کے لیے میں نے سجا دیا ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آپ میرے دل میں آ جائیے، یعنی اپنی محبت ڈال دیجیے، اپنا عرفان اس میں ڈال دیجیے، اپنا تعلق اس کے اندر ڈال دیجیے، میں نے دل کو آپ کے لیے خالی کر دیا ہے، اب آپ کے لیے یہ دل تیار ہے، اس کے اندر اب آپ کی محبت ڈال دیجیے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر، کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کس قدر مجاہدات برداشت کیے ہوں گے، کس قدر اپنے آپ کو فنا کیا ہوگا، اپنی خواہشات کو کس قدر مارا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کی ہوگی۔ اسی لیے آتا ہے کہ کسی آدمی نے جو حضرت خواجہ مظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، اس نے ایک دن حضرت سے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کا تعلق ہے، ذرا ہم کو بھی دے دیجیے، وہ ذرا ہم کو بھی عطا کر دیجیے۔ تو مظہور صاحب کہنے لگے کیوں دوں گا میں تجھے خامخواہ ہی؟ کیا مجھے خامخواہ ملا تھا کہ میں تجھ کو خامخواہ دے دوں؟ کیا مجھے فری میں ملا تھا کہ میں تجھے فری میں دے دوں؟ کیا مجھے بیٹھے بیٹھے مل گیا تھا کہ میں تجھ کے بیٹھے بیٹھے دے دوں؟ ارے میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے اس کے لیے بڑے مجاہدات کیے ہیں، تب جا کر مجھ کو یہ ملا ہے، میں تجھ کو کیوں یوں دے دوں؟ اس میں اشارہ ہے کہ بغیر محنت کے نہیں ملا کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ خود دینا چاہے کسی کو دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون الہی، سنت الہی، طریقہ الہی یہ ہے کہ جب محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، تب اللہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا حال تو اس آدمی کی طرح ہے جس کے بارے میں مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بدن گودنے والے کے پاس میں گیا تھا۔ بدن گودنا معلوم ہے؟ سوئی لے کر نقش کرتے ہیں جسم کے اوپر، یہاں کر دیتا، کوئی یہاں کر دیتا، کوئی یہاں، کوئی پیٹھ میں نقش کرتے ہیں۔ پہلے سوئی لیتے ہیں، چبو چبو کے ذرا سا کچھ بناتے ہیں نقش، پھر اس کے اندر جو ہے ایک رنگ بھر دیتے ہیں۔ اب وہ بھرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شیر ہے، بلی ہے، یا کوئی بت ہے۔ بت بنانے والے سب بت بنا لیتے ہیں، یہاں ہے ہندوستان میں اب بھی اس کا رواج، زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدن گودنے والے کے پاس میں گیا اور جا کر کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو۔ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، سامنے بٹھا دیا، پیٹھ سے کپڑا اٹھا دیا، سوئی لیا اور چھپایا۔ اسے کہ اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ ذرا سا ایسا کرتے ہی وہ ایک چیخ مارا، چیخ مار کے کہنے لگا ارے کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ ابھی کیا بنا رہا ہوں؟ شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ارے اس شیر کو کون سا کھانا ہے، بغیر منہ کے بناؤ۔ اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایک جگہ چھوڑا، چوتے ہی پھر یہ چیخ مارا اور کہنے لگا ارے اب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا ارے تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، جب منہ ہی نہیں ہے کھانے کو تو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ منہ سے کھائے گا تو پیٹ میں جائے گا، منہ ہی نہیں تو کھانے کا نہیں تو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر پیٹ کے بنا۔ اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایک جگہ چھویا، کہا ارے اب کیا بناتا ہے؟ تو کہا کہ میں تم بنا رہا ہوں۔
نے کہا بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، اسے بھی کیا دم کی ضرورت ہے، بغیر دم کے بناؤ۔ وہ آدمی جو بنا رہا تھا اسے بڑا غصہ آیا، اس نے وہ سوئی جو تھی ہاتھ میں اسے اٹھا کے زور سے ایک طرف پھینک دیا اور پھینک کے کہنے لگا ایسا شیر جس کی دم بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی پیٹھ بھی نہ ہو، جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، جس کا منہ بھی نہ ہو، نہ اگلا ہو نہ پچھلا ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا، میں کیا بناؤں گا؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا، میں کیا بناؤں گا؟ اور بھاگ گیا سے۔ یہ واقعہ لکھا ہے مولانا رومی نے اپنی مثنوی شریف میں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے، محنت نہیں چاہتے لیکن جنت میں سب سے اول جانا چاہتے ہیں، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، ذرا سی ہمت نہیں کرتے، لیکن خواہش کیا ہے؟ ہم ولی اللہ بن جائیں، ہم عارف باللہ بن جائیں، ہم یہ اور وہ بن جائیں۔ لیکن کیسے بنو گے جب کہ محنت نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، تکلیف برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ جب تکلیف برداشت کرو گے تبھی وہ شعر بنے گا۔ اسی طریقے پر آپ بھی تکلیف برداشت کریں گے تو دین کے شعر بنیں گے، تکلیف برداشت کریں گے تو دین کے رہبر بنیں گے، عارف باللہ بنیں گے، متقی و زاہد اور عابد بنیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ محنت اس کے لیے درکار ہے، بغیر محنت کے کام نہیں ہو سکتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، اسی طرح روزانہ منہ دھوتے ہو یا کبھی کبھی؟ بھائی کتنے لوگ کبھی کبھی دھوتے ہیں؟ 8 دن میں ہاتھ اٹھاؤ، تم 8 دن میں دھوتے ہیں؟ یا 2 دن میں ایک بار منہ دھونے والا کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا خیال ہے؟ روزانہ دھوتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً کپڑے بھی بدلتے ہیں، دھوتے بھی ہیں یا خالی بدل لیتے ہیں؟ آج نکال کے رکھ دیا، 2 دن کے بعد اٹھا کے پھر پہن لیا، ایسا تو نہیں کرتے نا؟ دھو کے پہنتے ہیں۔ ناخن بھی تراشتے ہیں کہ نہیں تراشتے؟ تراشتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی توجہ کرو، میں نے اپنے دل کے اندر سے گندگی کو نکالنے کے لیے کتنی محنت روز کی ہے۔ منہ کو تو روز صاف کرتے ہیں، دل کو روز نہیں صاف کرتے۔ جسم کو روز صاف کرتے ہیں لیکن دل کو روزانہ صاف نہیں کرتے۔ ناخن تو تراشتے ہیں لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا گندگی پڑی ہے، اس کو صاف نہیں کرتے۔ جب ایسا صفائی کا نظام دل کے بارے میں نہیں ہے تو ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوگی؟ وہ دل اللہ کو کیسے پسند آئے؟ لہذا آج میں نے توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ دل پر بھی محنت کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی محنت تو اس کو صاف کرنے کی ہے، صفائی کے بعد سنوارنے کی ہے۔ پہلے صفائی پھر سنوارنا۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو اس میں پہلے صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد لائٹ لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، فرنیچر بچھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، بعد میں وہ کام۔ اگر کچھ بھی صفائی کیے بغیر ہی ماشاءاللہ پورا قالین بھی بچھا دیا، لائٹنگ بھی کر دی اور فرنیچر بھی رکھ دیا، قالین بھی بچھا دیا، لیکن اندر پوری گندگی بھری ہوئی ہے، ویسے ہی چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ صفائی، صفائی کے بعد سنوارنا۔ یہ 2 کام ہیں، اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔